رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام کی 8 آیات کریمہ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 21 تک تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں بنیادی طور پر منصب رسالت اور اس کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے لیے پہلے یہ انداز اختیار کیا گیا کہ محبوب آپ لوگوں سے کہیے کہ کیا میں رب کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لوں، کہ اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو معبود ٹھہرا لوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نقصان دینے والا نہیں۔ جسے وہ نفع دینے کا ارادہ کر لے اسے نقصان پہنچا کوئی نہیں سکتا، جس کے لیے وہ نقصان کا فیصلہ کر دے اس کو نفع دے کوئی نہیں سکتا۔ اور اللہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے، خبر بھی رکھنے والا ہے۔ لہذا اسے چھوڑ کر میں غیر کی پوجا نہیں کر سکتا، غیر کو معبود نہیں سمجھ سکتا، غیر کو الہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو محبوب کی زبان سے کلمات کہلائے گئے، یہ ایک طرف توحید الہی کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف سے منصب رسالت کی خود تبیین ہے، وضاحت ہے، منصب رسالت کا بیان ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم، کہ میں پہلا مسلمان بنوں۔ یہ لفظ جو ہے یہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ نبی۔ کیوں؟ یاد رکھیے، ہر نبی اپنی شریعت اور اپنے دین اور اپنی وحی پر جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اس پر ایمان لانے والا پہلا فرد ہوتا ہے۔ ہر نبی وحی الہی پر پہلا مومن ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں پہلا مومن بنوں، میں پہلا مسلم بنوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں،
یہ بات یہاں. اب دوسرا انداز یہ اختیار کیا گیا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری توقع اور خیال یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہرا لوں؟ تمہارا یہ کہنا کیا عقلاً، نقلاً، دیانتاً، امانتاً، شرعاً، اخلاقاً درست ہے؟ نہیں. اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے پاس تو گواہ موجود ہے، تمہارے پاس گواہ کوئی نہیں ہے. میری نبوت اور رسالت پر گواہ ہے اور تمہارے دعوے معبودان باطلہ پر کوئی گواہ نہیں. غیر اللہ کی پوجا پر تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اور میری رسالت اور نبوت پر گواہ موجود ہے. اور وہ گواہ کون ہے؟ اللہ. گواہ کون ہے؟ اللہ. اور اگر زمین کے اعتبار سے دیکھا جائے، زمینی حقائق کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو میرے منصب رسالت اور میرے نبوت پر جو دلیل ہے وہ دنیاوی اعتبار سے اہل کتاب بھی ہیں. اللہ بھی گواہ ہے اور بطور دلیل اہل کتاب بھی گواہی دیں گے. لیکن تمہارے اس عقیدہ باطل پر کوئی بھی گواہ نہیں ہے. نقلی بھی گواہ نہیں، عقلی گواہ بھی نہیں ہے، شرعی گواہ بھی کوئی نہیں، اخلاقی گواہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ انداز اختیار کیا گیا یہاں پر منصب رسالت کو سمجھانے کے لیے. اب آیت کریمہ کو دیکھیے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بنا لوں کہ وہی تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، دیتا ہے، لیتا نہیں. ہاں جی، گویا وہ محتاجی دور کرتا ہے، محتاج نہیں. جسے کھانے کی طلب ہو وہ محتاج ہوتا ہے. طلب احتیاج کی دلیل ہے اور اللہ کے ہاں طلب نہیں ہے. اللہ کے ہاں طلب، اللہ تو طلب پوری کرنے والے ہیں، طلب رکھنے والے نہیں. یہی بات کہی گئی وہ یطعم ولا یطعم. یہ لفظ رد شرک بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کھلاتے ہیں، کھاتے نہیں. معلوم یہ ہوا کہ معبود کھانے والا نہیں ہوتا، معبود کھلانے والا ہوتا ہے. معبود حاجت مند نہیں ہوتا، حاجت براری کرنے والا ہوتا ہے. معبود ضرورت مند نہیں ہوتا، ضرورتیں پوری کرنے والا ہوتا ہے. یہی کہا گیا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں. اسے کھلایا نہیں جاتا، اسے دیا نہیں جاتا. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں. یہ میں نے عرض کیا کہ نبی اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی شریعت پر پہلا مومن ہوتا ہے. یہ لفظ دلیل ہے آپ کی نبوت اور رسالت کی. آگے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرکوں میں سے نہ بنوں. یعنی مجھے کہا گیا کہ آپ مشرکین میں سے نہ ہونا. اب یہ جو مجھے کہا گیا کہ مشرکین میں سے نہ ہونا، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ میرے پاس وہی آتی ہے. دیکھیں لفظ میں منصب رسالت عیاں ہو رہا ہے، لفظ سے رسالت کا منصب ظاہر ہو رہا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. یہ جملہ بڑا زبردست ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے، میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے. میں اور آپ جو کھلے دل کے ساتھ، امت اس وقت پورے کھلے دل کے ساتھ جو گناہوں کے انبار لگائے ہوئے ہے اور اس توقع اور امید اور آس پر لگائے ہوئے ہے، بخشے تو جائیں گے. کلمہ جو پڑھ لیا ہے بخشے تو جائیں گے، کلمہ جو پڑھ لیا ہے. ادھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں وَلَا تَمْنُنْ عَلَيَّ. قرآن پاک سورہ حجرات میں قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے
کہ ان سے کہیے کہ آپ اپنے ایمان کا احسان ہم پر نہ جتلائیے. اپنے ایمان کا احسان، آپ مومن نہیں ہیں، مسلم ہیں. مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل اور جس کی روح بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو. آپ نے تو اپنی روح کو اور اپنے دل کو اپنی طرف متوجہ کر دیا ہے. ابھی خواہشات نفسانیہ کی پیروی کر رہے ہیں، دین کو بظاہر قبول کر کے بھی دین کو اپنی آماجگاہ بنانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یا یوں کہہ لیجیے کہ دینداری کو، اپنی دینداری کو بطور احسان جتلا رہے ہو. آپ ان سے کہیے گا کہ ابھی آپ مومن ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی مومن نہیں ہوئے، ابھی مسلمان ہیں، کیونکہ بات ابھی حلق سے نیچے اتری نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہ جو لفظ کہا گیا یہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے بہت بڑے الفاظ ہیں کہ ہم جو کھلے دل کے ساتھ گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا وہ کیا کہ محبوب آپ ان سے کہیے کہ اگر میں بھی گناہ کروں گا تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا خوف اور خطرہ ہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی کہلوایا گیا تو گویا یہ ظاہر کر دیا گیا کہ اگر انہیں خوف اور خطرہ ہے، جو کہ نافرمانی کی ان سے تصور بھی نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کریں گے، لیکن ان کی زبان سے کہلوا کر کے اصل میں تعلیم مجھے آپ کو دی گئی ہے. جیسے کہ قرآن پاک نے انہی کے متعلق کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر آپ شرک کریں گے، اگر لفظ اگر کو سمجھے گا، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. یہ اگر حرف شرط ہوتا ہے اور یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو، جس کا مطلب ہے کہ ہے نہیں، ممکن بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو پھر اعمال ضائع ہو جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ ان پیغامات اور ان الفاظ کے ذریعے سے کہا تو بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن تعلیم، سبق، نصیحت امت کو کی جا رہی ہے کہ آپ بچ کے رہنا، آپ بچ کے رہنا. اگر حضور کے لیے یہ پیغام ہے، جنہوں نے یہ کرنا نہیں، جنہوں نے شرک نہیں کرنا، جنہوں نے نافرمانی نہیں کرنی، جنہوں نے گناہ نہیں کرنا، تو جو گناہ کریں گے ان کا کیا بنے گا؟ جن کا درجہ اونچا ہے، جن کا مقام بہت اونچا ہے، ان کے متعلق بھی کہہ دیا گیا کہ لیحبطن عملک، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر ایسا کریں گے تو جن کے اعمال ہی بڑے کمزور ہیں، مقدار کے اعتبار سے بھی، معیار کے اعتبار سے بھی، تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ جو ہم بلا جھجک گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائیں گے. اصل میں یہ جو فلسفہ ہے نا، یہ فلسفہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے مشرکین مکہ سے، بڑی معذرت کے ساتھ، یا عیسائیوں سے یا یہودیوں سے. کیسے؟ مشرکین کا تصور یہ تھا کہ ہم معبودان باطلہ کے ساتھ تعلق اس لیے جوڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بخشوانا ہے. یہ راضی تو سب راضی، یہ ناراض تو سب ناراض. اس لیے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے، ہاں جی، اور اسی طریقے سے ہاتھ جوڑتے تھے، انہی کے سامنے انہی کی نظر و نیاز کرتے تھے، انہی سے مانگتے تھے اور انہی کو سب کچھ سمجھتے تھے. یہودی یا عیسائی، ان کا فلسفہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب، ہمیں کہاں جہنم میں داخل کیا جائے گا. لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، کہ جنت میں تو یہودی اور نصرانی ہی داخل ہو سکتے ہیں، اس کے سوا تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا. زعم ہے نا، گمان ہے، خیال ہے. اور انہی خیالات کی بنیاد پر وہ سود بھی کھا رہے تھے، رشوت ستانی بھی کر رہے تھے، زنا بھی کر رہے تھے، حقوق کو سلب بھی کر رہے تھے، لوگوں کے اموال کو غصب بھی کر رہے تھے. ومن اہل الکتاب من ان تأمنوا بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنوا بدینار لا یؤدیہ. یہ آیات کریمہ بتلاتی ہیں کہ یہودیوں کے جرائم کیا ہیں؟ کتمان حق، تلبیس حق بالباطل، زنا کرنا،
لوگوں کے اموال کو چھیننا اور علم کے اندر خیانت کرنا، الذین یکنزون الذهب والفضہ، ذخیرہ اندوزی کرنا، اور دنیاوی اموال یعنی اموال پر سانپ بن کر کے بیٹھ جانا، رائے خدا میں خرچ نہ کرنا، یہ سارے اوصاف باطلہ ان کے موجود تھے۔ اب یہ کیوں تھے؟ اس لیے کہ اس کے پس منظر میں ان کا ایگزام تھا، اور وہ کیا تھا؟ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اب چاہے تو رشوت کھائیں، چاہے تو سود کھائیں، چاہے تو زنا کریں، چاہے تو شراب پئیں، چاہے تو جھوٹ بولیں، چاہے تو خیانت کریں، چاہے تو مال کے اندر خرد برد کریں، کچھ بھی کریں، بالآخر جانا تو جی جنت میں ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا، تو جنت میں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے، جنت میں جائے گا، بے شک جائے گا، لیکن کون جائے گا؟ وہ جائے گا جس نے کلمے کو سمجھا ہے، جس نے کلمے کو رٹا ہے، وہ نہیں۔ رٹنے والا تو طوطا بھی ہوتا ہے، وہ بھی تو رٹتا ہے، وہ بھی تو الفاظ رٹتا ہے، نہیں۔ یہاں کلمے کو پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ جس نے کلمے کے دونوں اجزاء کو سامنے رکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حکم اللہ کا مانے گا، اطاعت رسول کی کرے گا، اتباع رسول کی کرے گا، بات اللہ کی مانے گا، نقشہ رسول کا اپنائے گا، انداز رسول کا اپنائے گا۔ اب جس نے بات کو نہیں ماننا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جس نے پیروی نہیں کرنی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، نہیں۔ اللہ کا حکم ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے۔ یہ مسجد میں نہیں آتا، یہ نماز نہیں پڑھتا، اس نے اللہ کا حکم مانا؟ نہیں مانا۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے وہ ہمارے حکم کے آ جانے کے باوجود بھی اس پر قائم رہتا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول اس کے رسول کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اور یہ تیار ہے، یہ پھر بھی کھا رہا ہے، حکم سننے کے باوجود بھی کھا رہا ہے۔ تو یہ حکم سننے کے باوجود پھر سے اس سود کے لین دین کو کرنا اس بات کی واضح دلیل اور علامت ہے کہ گویا وہ بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آ جاؤ میں تیار ہوں، نعوذ باللہ۔ اور پھر وہ کہے گا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر اس نے بھی جنت میں جانا ہے تو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ کس کے لیے ہے؟ اگر مسلسل زناکار نے بھی، زنا کرنے والے نے بھی جنت میں ہی جانا ہے تو وہ الفاظ کس کے لیے ہے کہ جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے مقاصد کو بھی سمجھنا پھر دخول جنت ہے۔ ورنہ قرآن پاک کے تو الفاظ بالکل حبس ہو جاتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یؤمنون باللہ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ الفاظ جو ہے وہ بالکل ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی مقصد و مفہوم ہی نہیں رہتا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے بھائی، بات یہ ہے کہ اگر سرکش کو بھی اور فرمانبردار کو بھی ایک ہی کٹہرے میں رکھنا ہے، بھائی نافرمان کا بھی مقام وہی ہے، فرمانبردار کا بھی مقام وہی ہے، غصب کرنے والا بھی وہیں جائے گا اور مغصوب بھی وہیں جائے گا، ظالم بھی وہیں جائے گا، مظلوم بھی وہیں جائے گا، تو پھر یہ جنت اور جہنم کا فلسفہ کیا ہے؟ کس کے لیے ہے؟ کیا صرف کافروں کو ڈالنا ہے؟ بات تو سمجھنے والی ہے نا جی۔ اور وہ جو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وہ جو شکوہ اور شکایت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کیا ابو جہل کے لیے، عتبہ و شیبہ کے لیے؟ نہیں، وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، انہی کے لیے یہ شکوہ ہے۔ تو بہرحال یہ الفاظ بڑے سخت ہیں، یہ بظاہر الفاظ حضور کے لیے ہے، لیکن امت کو سمجھایا گیا ہے کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اپنے رب کی نافرمانی اگر میں کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، اس لیے میں نافرمانی نہیں کر سکتا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، یہ اسی کا اگلا حصہ ہے۔ فرمایا جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی۔
قرآن پاک میں آتا ہے سورہ آل عمران میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، یہ تزکیہ نفس کرنا یا جہنم سے بچایا جانا، یہ کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ یہ کھلی کامیابی ہے۔ کون سی؟ کہ جو اس دن اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچ جائے۔ اور بچے گا کون؟ بچے گا وہی جس نے اصول اور ضابطے کا خیال رکھا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر آپ کو اللہ کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ آپ کو نعمت یا راحت عطا کرے، یعنی کوئی خیر آپ کو دینا چاہے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ساری دنیا مل کر ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے، اسے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقی نقصان، کون سا نقصان؟ کون سا نقصان جی؟ حقیقی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جی دیکھیں ایک آدمی دوسرے آدمی کو کوڑا مارتا ہے، اس سے جو تکلیف تو ہوتی ہے، چھری مارتا ہے زخم تو لگتا ہے، گولی مارتا ہے زخم تو ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں نقصان نہیں پہنچا؟ اس کے دو جوابات، ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقی نقصان نہیں ہے، یہ حقیقی نقصان ہے نہیں ہے۔ یا ایک آدمی دوسرے آدمی کو کچھ ہیلپ کرتا ہے، اس کو کوئی کپڑا لے دیتا ہے، اس کو کوئی جوتا لے دیتا ہے، یا اس کو کوئی کھانا کھلا دیتا ہے، یا اس کو کوئی چیز دے دیتا ہے، یا پکڑ کر کے راستہ جو ہے وہ روڈ پار کروا دیتا ہے، یہ اس کے ساتھ بظاہر ہیلپ ہے، اس کو نفع پہنچانا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ حقیقی نفع نہیں ہے۔ جیسے وہ حقیقی نقصان نہیں، ایسے حقیقی نفع بھی یہ نہیں ہے، کیونکہ حقیقی نفع کا تعلق، حقیقی نقصان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ تو اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں جس نفع اور نقصان کی بات ہو رہی ہے وہ نفع حقیقی یا نقصان حقیقی ہے، اور اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ساری کائنات مل کر کے ایک آدمی کو جہنم میں ڈالنا چاہے تو اللہ نے اگر اس کی ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، اور ساری دنیا مل کر کے ایک آدمی کو جنت کی طرف دھکیلنا چاہے اور اس کے اعمال بد کے نتیجے میں اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر لے تو کوئی آدمی اس کو جنت کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ اس کی واضح اور صریح دلیل قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، امام الانبیاء خاتم الانبیاء کے ہاتھ میں ہدایت نہیں تو پھر کائنات میں کسی کے ہاتھ میں بھی ہدایت ہے؟ جب وہ کسی کو پکڑ کر کے جہنم سے جنت کی طرف نہیں لے جا سکتے تو پھر کوئی بھی نہیں لے جا سکتا۔ بس وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا ہے، حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ بندوں پر غالب ہے، یعنی اس کے فیصلے کے بغیر، اس کی چاہت اور منشا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بات ختم۔ اگلی آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر بڑا مختصر سا ہے۔ مشرکین مکہ، اچھا یہ آیات کریمہ ساری کی ساری ان کا تعلق یا زمانہ نزول بالکل ہجرت کے قریب کا زمانہ ہے۔ مکی صورتیں ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی آیات، لیکن یہ آیات بالکل ہجرت کے قریب نازل ہوئی۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، ان آیات کریمہ سے پہلے اہل کتاب کی طرف سے مشرکین مکہ 3 سوال لے کر آئے تھے، آپ کے علم میں نوٹس میں یہ بات موجود ہوگی۔ اصحاب کہف کون ہے؟ روح کیا ہے؟ ذوالقرنین کون ہے؟ اہل کتاب نے کہا تھا اگر وہ بتا دیں، اگر روح کے متعلق بہت تفصیل میں جائیں تو نبی نہیں، اگر سمپل بات کریں، اصولی اور قانونی بات کریں تو نبی ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں تمام روایات اور جو تمام باتیں ہم نے سن رکھی ہیں
ان کے برعکس ٹھوس بات کریں نبی ہیں، اور ہماری جیسی باتیں کریں تو نبی نہیں ہیں۔ ذوالقرنین کے حقائق کو، سفروں کو اگر بیان کر دیں اچھا تو نبی، اور اگر لا علمی کا اظہار کر دیں تو نبی نہیں۔ یہ سوالات حضور سے ہو چکے تھے، ان کے جوابات انشاءاللہ سورہ کہف میں آ جائیں گے تفصیل، سورہ بنی اسرائیل میں۔ لیکن یہاں یہ سمجھیے گا کہ ان آیات کریمہ کے نزول کا زمانہ ان آیات کے بعد کا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آگے آپ کو بات سمجھ آئے۔ اب پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور سے ایک دن کہا، اے محمد آپ دعوی نبوت کرتے ہیں، آپ کے دعوی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ کوئی گواہی دے جس کی گواہی کو ہم تسلیم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں خود کوئی بات نہیں کی، قرآن پاک نے ان کے سوال کو بھی ذکر کیا، اور ان کے سوال کو ذکر نہیں کیا، صرف سوال کا جواب ذکر کیا۔ جیسا کہ میں نے 3-4 درس پہلے ایک بات ذکر کی تھی کہ بعض اوقات جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ مخاطبین کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی بات مشہور و معروف ہے تو وہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، صرف جواب دیا جاتا ہے، اور جہاں کوئی بات مشہور و معروف نہ ہو، ذہنوں میں بٹھانا مقصود ہو، وہاں سوال بھی دہرایا جاتا ہے، جواب بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سوال دہرانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کیونکہ جواب کے اندر سوال موجود تھا، تو جواب دیا گیا کہ ہاں یہ بات سنو کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی گواہی ہو نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے گواہی مانگی گئی، اللہ نے جواب دیا کہ بھئی اللہ سے بڑھ کر گواہ کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کی گواہی کیا ہے؟ اللہ کی گواہی قرآن ہے۔ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ کو پوچھ سکتے ہیں نا اللہ کیسے گواہ ہیں، تو جواب ہے کہ اللہ کی گواہی، اللہ کا گواہ بننا قرآن کے ذریعے سے ہے۔ اور یہ اگر پوچھا جائے کہ قرآن کیوں کر گواہ بن سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدٍ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو جب تم نہیں لا سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں لا سکتے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اس قرآن جیسا قرآن تم لا نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن معجز ہے۔ جو چیز معجز ہوتی ہے وہ انسان کا نہیں، رب کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ کلام اللہ کا کلام ہے، بندوں کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کلام اللہ کا کلام ہے، معجز ہے، تو اسی کلام نے بتلایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما محمد الا رسول۔ قرآن نہیں بتلایا محمد الرسول اللہ، نزل علی محمد، 4 دفعہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے فرستادہ ہے، اور بے شمار آیات ہیں جن میں حضور کی نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور خود پورا کا پورا قرآن اصل میں اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ حیات ہے وہ بیان کرتا ہے، سیرت، صورت، اوصاف سارے۔ تو اس لیے ان آیات کریمہ میں بتلایا گیا کہ گواہ میری نبوت اور رسالت کا کون ہے؟ اللہ۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ اللہ اکبر۔ تو سوال کرنے والوں سے کہا گیا کہ یعنی ان کے بارے میں کہا گیا کہ محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ تم گواہی مانگتے ہو نا، تو بتلاؤ سب سے بڑھ کر کس کی گواہی چاہیے؟ تو یہ تو بولیں گے نہیں، آپ خود ہی جواب دے دیجیے، قل اللہ، قل اللہ، اللہ ہی کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اب اللہ کیسے گواہ ہو گیا؟ قرآن کی صورت میں۔ کس کی صورت میں؟ اسی کی طرف اشارہ ہے، وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اللہ اس قرآن، یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے اسے آگاہ کر دوں، تمہیں بھی آگاہ کروں، تمہیں بھی ڈراؤں، اور جن تک قرآن پہنچے انہیں بھی ڈراؤں۔ ایک مفہوم، یعنی میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں بھی رب کی نافرمانی سے ڈراؤں اور رب کی طرف سے بشارتیں سناؤں، اور ان کو بھی سناؤں جن تک قرآن پہنچے، یعنی قرآن قیامت تک کے لیے ہے
اس کا مطلب یہ کہ حضور کی نبوت اور رسالت بھی قیامت تک کے لیے ہے. یہ جملہ بتاتا ہے. آپ خاتم النبی ہیں نا. اچھا دوسری بات، اس جملے کا ایک مفہوم اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، کہ میں بھی اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں، اور صرف میں نہیں، وَمَن بَلَغَ، وہ بھی ڈرائیں جن تک یہ قرآن پہنچے گا. پہلی صورت میں آپ ہی ڈرانے والے قیامت تک کے لیے، آپ کا ہی منصب، اور دوسری صورت میں آپ ڈرانے والے ہیں، اور آپ کی امت میں جن جن کے پاس قرآن کا علم ہے ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ لوگوں کو کیا کریں، ڈرائیں. یعنی تبلیغ دین، اشاعت قرآن، یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کے پاس قرآن موجود ہے. اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی تھی، بلغوا عنی ولو آیہ، تمہارے پاس کچھ چھوٹا سا پیغام بھی میرا ہو اسے بھی آگے تک پہنچاؤ. الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سنو آج جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ غائبین تک بات کو پہنچائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام جو امت کو دیا، اس پیغام کو لے کر صحابہ کرام اطراف عالم میں نکلے، اور انہیں اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی پوری کوشش کی. افراد تیار کیے آگے، اور ان افراد نے آگے پہنچائے، یہاں تک کہ دور صحابہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 64,65,000 مربع میل، جو کہ دنیا کے آدھے حصے سے زیادہ حصہ ہے، خشکی کا آدھے حصے سے زیادہ حصہ ہے، وہاں تک دین اسلام پہنچ چکا تھا. اور صرف دین اسلام نہیں پہنچا، وہاں تک اسلامی حکومت قائم تھی، ورنہ دین اسلام تو اس سے بھی آگے جا چکا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ افغانستان اور چائنا تک آ چکی تھی. ہاں حکومت یہاں نہیں تھی، حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کابل تک پہنچی. بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. یہاں بتایا گیا ہے کہ محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر، یا کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ یقیناً اللہ کی. تو جب اللہ کی ہے تو اللہ ہی میرے اور آپ کے درمیان گواہ ہے. اللہ گواہ کیسے ہے؟ قرآن کے ذریعے سے. یہی قرآن ذریعہ ہے تمہیں بھی ڈرانے کا اور آنے والے لوگوں کو بھی ڈرانے کا. اسی قرآن کے ذریعے سے میں بھی ڈراؤں گا، اور آنے والے لوگوں میں جن جن کے پاس علم قرآن ہوگا وہ بھی ڈرائیں گے. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ. اب یہ سوال پر سوال ہے. سوال پر کیسے؟ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہیں؟ یعنی تمہارے پاس کوئی شہادت ہے، کوئی گواہی ہے؟ دیکھیں شہادت دینے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 آنکھ کا مشاہدہ. کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو کہ جس نے خود دعویٰ کیا ہو کہ میں اللہ کا شریک اور پارٹنر اور اس کا ہمسر ہوں؟ نہیں نا، تمہارا کوئی مشاہدہ نہیں ہے. اب اگلی بات، کیا تمہیں کوئی بات روایتاً درایتاً معلوم ہوئی؟ یعنی کہ تمہیں کوئی بات کسی نے بتلائی کہ فلاں 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 کتاب میں، صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ فلاں شریک ہے. نہیں ہے، اس کا مطلب نقلی دلیل بھی کوئی نہیں ہے. اچھا عقلی طور پہ بھی کیا تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے؟ کیا مشاہدات قدرت کو دیکھنے کے باوجود تمہیں کیا یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ چلاتے ہوں گے؟ ذرا اپنے ہی گھر کے ماحول کو دیکھ لو، جہاں 2 بھائی صاحب اختیار ہوں تو گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. میاں بیوی کے درمیان ذرا برابر بھی ان بن ہو جائے تو گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. ایک مملکت میں 2 بڑی جو پوسٹیں ہوتی ہیں، جو بڑے مناصب ہوتے ہیں، ان میں اگر ان بن ہو جائے جیسا کہ آج کل چل رہی ہے، اگر تھوڑی سی ان بن ہو جائے تو پھر خطرات ہی خطرات ہوتے ہیں. ہر ایک کو خطرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے. کسی کو مارشل آرٹ کا خطرہ ہوتا ہے، کسی کو کیا خطرہ ہوتا ہے، کسی کو کیا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ اس کائنات میں واحد رب ہے، واحد مالک ہے، واحد خالق ہے، واحد حکمران ہے، اس کے سوا کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا. قل لا اشہد، آپ فرما دیجئے کہ میں تو ایسی کوئی شہادت نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. میں تو نہیں دیتا. تمہارے پاس کوئی ہے شہادت تو دو. قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک اللہ معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ان سے بری ہوں.
میں وہی اعلان کرتا ہوں جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم نے اعلان کیا تھا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ وہ جملہ ہے, یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اپنا اہل کتاب سے وہ پہلے سوالات لے چکے تھے تاکہ اس بات کو سمجھیں. اب قرآن پاک نے انداز یہ اختیار کیا کہ محبوب آپ ان سے کہیے صرف میں ہی نہیں ہوں, ذرا ان اہل کتاب سے بھی جا کے پوچھو جن سے تم نے میری نبوت اور رسالت کی حقیقت کے لیے سوالات پوچھے تھے, ذرا جا کے ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے, تو یقیناً وہ کہیں گے کہ نہیں. اچھا ان سے اگر یہی پوچھو کہ کیا میں نبی نہیں, تو دھیمے الفاظ میں وہ بھی کہہ دیں گے کہ ہاں آپ نبی ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات ذہن سمجھ لیجئے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اپنے بیٹوں کو جس طرح پہچانتے تھے حضور کو بھی اسی طرح پہچانتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ بنے گا کہ یہودیوں کو اپنے بیٹا ہونے کا جتنا یقین تھا, اپنی اولاد ہونے کا جتنا یقین تھا, اتنا ہی یقین نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کا نہیں. یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی اولاد ہونے میں شک ہوتا ہے, شک پڑ جاتا ہے, کسی بھی وجہ سے پڑ سکتا ہے, تو یہ تو پھر دعویٰ مطلب غلط ہو جائے گا. یہاں مطلب کیا ہے؟ یہاں مطلب یہ ہے 1000 بچہ کھیل رہا ہو, درمیان میں ذیشان بھائی کا بچہ بھی ہو, اسی حلیے میں, اسی لباس میں, اسی وضاقتہ میں, یوں نظر ڈالتے ہی ذیشان بھائی کی نظر اپنے بیٹے پہ پڑے گی, وہ ہے میرا بیٹا. حالانکہ سب کا یونیفارم ایک ہے, سب کا قد کاٹ ایک ہے, ڈیل ڈول سب کی ایک ہے, لیکن اپنے بیٹے کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیں گے. یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی علامات نبوت اور علامات رسالت کے ذریعے سے یہودی پہچانتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس آپ کی علامات موجود ہیں. بس اتنی بات ہے. بس ہماری الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. یہاں پر یہ جملہ دوبارہ ذکر کیا گیا, اس سے پہلے بھی آیا ہے. اس سے پہلے کیا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی فطرت کو خراب کیا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہاں پر الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون کا اس آیت کریمہ کے آخر میں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہودی جو کہ اہل کتاب ہیں انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. کس طور پر؟ کہ انہوں نے کتاب کی بات کو نہیں مانا تو خسران اور نقصان کے مستحق ہوئے. لہٰذا اب وہ یہودی بھی جنہوں نے خسران کا سامنا کیا ہے, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا. یہاں دیکھیے بڑا مطلب باریک سا ایک لفظ ہے یا مفہوم ہے, اور وہ یہ ہے, بتایا یہ گیا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں اور خود اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, تو گویا دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ اللہ پر کیا ہے؟ یہ اللہ پر کیا ہے؟ الزام ہے. اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں, یہ بھی اللہ پر الزام ہے کہ بغیر دلیل کے بغیر گواہی کے کہہ دیا. تو دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے مشرکین ہی ظالم ہیں کہ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور بہتان بھی لگا رہے ہیں. تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا او کذب بآیاتی. جس نے رب پر بہتان باندھا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اور جس نے رب پر جھوٹ بولا یعنی رب کی آیات کا انکار کیا, جھٹلایا, اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ گویا یہ دونوں ظالم ہیں. وہ دونوں کون ہیں؟ یہی مشرکین مکہ ہے. انہ لا یفلح الظالمون. بے شک اللہ ظالموں کو نجات نہیں دیتا. یہ تو دوہرے ظالم ہیں, انہیں نجات کیسے ملے گی؟ گویا ان کی نجات, ان کو نہ ملنا یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.